آؤ تمہیں ایک گھر کے ایسی گلی میں لے چلوں کہ جہاں ایک ویڑا ہے، جہاں ایک مکان آباد ہے، اس مکان کے دروازے پر ایک باپ ہے جو ساری کائنات کا محسن ہے، وہ دروازہ اس کی بیٹی کا ہے، وہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو بیٹی کے دروازے کو بجا کر اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے جا اللہ کی امان میں جا رہا ہوں۔ جب آتا ہے تو بڑے دن ہو گئے تجھ سے بچھڑے بے، بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ باپ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ شادی کرنے سے پہلے سیرت پڑھو، سیرت فاطمہ پڑھو، میرے نبی اور نبی کی گھر والی سیدہ عائشہ کی مبارک زندگی پڑھو۔ میں انشاءاللہ بات کو کسی کنارے لگا کے چھوڑوں گا اور آپ کی ساری امیدوں پہ اللہ کرے اللہ مجھے پورا اتار دے، لیکن جو موضوع چل رہا ہے شادی ہوتے ہی اوقات دکھانی شروع کر دیتے، شادی ہوتے ہی گلی کے کتے کو کر کے اس طرح کرتے ہو، گھر میں آتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا زبان پر گندگی کا جانور باندھ کے لاتے ہیں، گھر میں آتے ہی دے مار 4:30، اس کو گالی اس کو گالی اس کو گالی، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی مل رہی ہے، فریج کا پانی ٹھنڈا نہ ہوا بیٹی کو گالی دینا شروع کر دی، سالن مرضی کے مطابق نہ پڑا لات مار کے بہن کو گالی دینا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہا، 5 روپے سے لے کر 500 روپے والے گاہک کو ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا، اور گھر میں آیا پتہ نہیں تو انسان ہی نہ بنا۔ صبح جب گھر سے گئے تھے سارے میرے سمیت، میں اپنے کمرے کو کس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا، میلے کپڑے اتار کے، شلوار کہیں، قمیض کہیں، ناشتے کے برتن کہیں، گلاس کہیں، کپ کہیں، جوتے جو گھر کے پہننے کے وہ کہیں، دوسرے کہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، بستر کی چادر سمٹی ہوئی، کمبل اوپر کا بو پڑا ہے چرپائی کے نیچے، اور گھر سے گیا۔ جب آپ شام کو گھر آتے ہو، جو آپ گھر کی حالت چھوڑ کے جاتے ہو، تو آپ کو کیا شام کو گھر ویسا ہی ملتا ہے؟ بولو بھائی، ویسا ملتا ہے؟ تو آپ کے گھر کو سنوارنے والی، آپ کے کپڑوں کو دھونے والی، آپ کے بستر کو طے کرنے والی کون ہے؟ بولو، پھر سے گالی کیوں؟ روٹی وقت پہ نہ ملی گالی دے کر چل اپنے پیودے گھر چل، کیوں جائے یہ تیرے باپ کے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کوئی بھاگ کے آئی ہے؟ کیوں جائے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کسی کوٹھے سے آئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تیرا تو ایک رتی کا بھی اس پر احسان نہیں ہے۔ وہ تیرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے باپ کی حلال کمائی کا 20 لاکھ روپے کا جہیز تیرے گھر میں لے کے آئی ہے، تو کس بات پہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی کمائی کی دی ہوئی چرپائی پہ سو رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے، جوتا پہن رہی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں میں ڈالنے والی سرما اور پیر میں پہننے والا جوتا بھی تو اپنے باپ کے گھر سے۔ تو کس بات پہ کہتا ہے چل دفع ہو جا، اپنے گھر چلی جا؟ کیوں جائے؟ کیوں جائے؟ اگر قرآن کا قانون نہ ہوتا، نبی کی سنت نہ ہوتی، میں دیکھتا تو کسی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیسے کرتا؟ یہ تو میرے نبی کا مبارک طریقہ نکاح تھا کہ جس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی رات کو تیرے بستر پر آ کے بیٹھ گئی، وہ کیوں جائے؟ تو نے کہا اٹھ گئی، تو نے کہا بیٹھ گئی، تو نے کہا لیٹ گئی، تو گھر میں آیا میرے سر درد ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اچھا میں دودھ گرم کر کے لاؤں، اچھا میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ تو سر میں درد کہے تو وہ اس کا کلیجہ منہ کو ہے، اگر وہ کہے میرے سر میں درد ہو رہا تو کہتا ڈرامے کر رہی ہے، یا وہ انسان نہیں ہے؟ گرمی کے موسم میں تیرا نوٹ گننے کو دل نہیں کرتا، وہ تیرے لیے 3 ٹائم چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا کھانا ہی چھوڑ دیا،
اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا یہ کھان نو دل کردا ہے۔ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا پہننا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جی بھی تیرے لیے رہی ہے، مر بھی تیرے لیے رہی ہے، 9 مہینے تیری امانت کو گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے۔ 5 کلو کا تھیلا ہاتھ میں لے کے جائے، گھر جا کے میں پانی پیا، میں وزن چک کے لے کے آیا، میں تھک گیا۔ وہ 9 مہینے امانت کو لے کے پھر رہی ہے، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی، وہ الٹی بھی نہیں لیٹ سکتی، وہ اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی، وہ پھر بھی پیر کی جتی اور کتی بن گئی۔ اگر بھولے سے اس کے میکے سے کوئی آ گیا، بھائی میں، سسرال میں سے ماں باپ آ گئے، اس نے تجھے اتنا ہی کہا نا امی ابو آ رہے نے کچھ پکان نہیں لے ہو، اوقات دکھائے گا، اوقات کنجر پھر آ گئے نے، انہوں نے حرام دی کمائی سمجھیے۔ وہ عزت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے ابو نے میرے بارے جتیاں مار لی، اے دجے کمرے بیٹھے نے، شور نہ کر، اپنی اوقات دکھائے گا کہ میں نسلی حرام کا ہوں۔ یہ محسن انسانیت کی زندگی ہے۔ تو دیکھ میرا نبی گھر سو رہا ہے، آرام کر رہے ہیں، دروازہ بجا، سید عائشہ آنگن میں ہے ویڑے ہوئے، کون؟ عورت کی آواز، دروازہ کھلا، اندر آ گئی بوڑھی عورت، ڈنڈا ہاتھ میں۔ عائشہ تیرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کہہ دو صلی اللہ، سبحان تیری، میرا نبی، اللہ اکبر۔ عبادت دے کے گیا تو عبادت اعلیٰ، گھر کی زندگی دے کے گیا تو گھر کی زندگی پھولوں سے زیادہ نرم اور مہکتی ہوئی دے کے گیا ہے۔ کہاں ہے تیرا گھر والا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں ابھی اشارہ ہی کرنے لگی تھی، وہ آرام کر رہے ہیں، اس عورت کی آواز کو سن کے اٹھے، اپنی تہمت کو سنبھالا اور جلدی سے چرپائی سے اترے اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے۔ پھر وہ بھی بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئے، کہا میں بڑی حیران۔ وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے، وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، کیا خیر ہو؟ کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا، مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں، نہ میرے خاندان کی نہ حضور کے خاندان کی۔ میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ عائشہ جلدی کھانا تیار کر، اس کے لیے لاؤ۔ کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا، عائشہ دودھ بھی لے آ۔ عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے، اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے۔ عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے۔ اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں۔ پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی، اٹھی، حضور آگے بڑھے، پردہ ہٹایا، رخصت کیا، جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے، روتے بھی رہے۔ کہ میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد، جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی، ابھی نہیں میں پوچھتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں مجھے بستر انور سے، وجود انور سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چھلانگ ماری بستر پہ، حضور علیہ السلام کی کلائیاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میں نے یوں چہرے مبارک سے ہٹائی، دیکھا پورے رخسار پر پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی ہے۔
मैंने कहा सोने माँ बाप कुर्बान हो जाए, मुझे बताओ किस चीज ने रुला दिया, मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं। कहने लगे मेरा हाथ पकड़ कर, मेरा बाजू पकड़ के उठे, मेरी तरफ मुंह करके कहने लगे ए आयशा, पूछना चाहती थी इतने एहसानात क्यों किए, पूछना चाहती थी ये औरत कौन है। ए आयशा, ये मेरी रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरी खदीजातुल कुबरा की सहेली थी, ये कोई मेरे माँ के खानदान की नहीं, मेरे अब्बे के खानदान की नहीं, मेरी खदीजातुल कुबरा की सहेली थी। कमली वाले खदीजातुल कुबरा की सहेली, इतने लवाजमात से नवाजा। फरमाया आयशा तुझे क्या बतलाऊं, मेरी खदीजा की हयाती में जब भी ये मेरे घर आया करती, जो जो मैंने इसको दिया वही वही मेरी खदीजातुल कुबरा दिया करती। मैंने खदीजातुल कुबरा के लिए अच्छी सहेली को वो कुछ दिया जो खदीजा दे, ताकि कब्र के अंदर खदीजा की रूह ठंडी हो जाए। और ज़ात है सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन शोकल की तारीफ बर्दाश्त नहीं करती। हुजूर की घरवाली होने के साथ साथ एक औरत है मुंह फेर के बैठ गई। ए आयशा बता तुझे क्या हुआ, तूने मुंह क्यों फेर लिया। मायुब की गया आयशा, तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए, किस चीज ने तुझे रुला दिया। सैयदा आयशा हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करके कहने लगी, कमली वाले जब भी रोते हो खदीजा को याद करके रोते हो, आंसू बहा बहा के रोते हो, उसकी जुदाई में इतना रोते हो कि आधे रह जाते हो, गम से न ढालो के हो जाते हो। कमली वाले तेरे घर में हफ्सा भी आ गई, तेरे घर में ज़ैनब भी आ गई, तेरे घर के अंदर उम्मे हबीबा भी आ गई, उम्मे सलमा भी आ गई, मैं आयशा जैसी कवारी औरत आ गई। कमली वाले हमारा हुस्नो जमाल और खिदमत देख कर तुझे अभी तेरी खदीजा क्यों नहीं भूली है। जब भी याद करते हो खदीजा को, जब भी याद करते हो खदीजा को, हमारी खिदमत में कोई कमी है। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ए आयशा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी खदीजा को कुछ ना कहा करो, मेरी खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और तुम्हारे में फर्क कोई नहीं, वो भी खिदमतगार तुम भी खिदमतगार हो, फर्क सिर्फ इतना है तुम मेरे सुख की साथी हो और खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा मेरे दुखों की साथी थी। खदीजा मेरे दुखों की साथी थी। ए आयशा मैं वो रात नहीं भूलता जिस रात मैं दरवाजे पर खदीजा के आके खड़ा हो गया। खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने अभी दस्तक देना चाहिए, मेरी खदीजा ने आगे बढ़ के दरवाजा खोल दिया। अल्लाहु अकबर कहने लगी सोने जी आया नो, आपका आना मुबारक हो। मैंने कहा खदीजा, ना लठ की आवाज आई, ना कदमों की आवाज आई, ना कुंडी किसी ने खटखटाई, ना मैंने कभी खंगूरा मारा, ना मैंने कभी खांसी की। ए खदीजा तुझे कैसे पता लगा कि मैं दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। सैयदा खदीजातुल कुबरा रोने लगी, कह लगी कमली वाले आपको क्या आप कह रहे हो, खदीजा तुझे कैसे पता लगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है जब आप मेरे गली में मुड़े तेरे जिस्म से नबूवत वाली खुशबू निकल के घर में पहले पहुंच गई है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा खदीजातुल कुबरा ने मेरा चेहरा लौलुहाल देखा और देख के कहने लगी आज भी मक्के वालों ने तुझे मारा है। मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई, बिस्तर पे जाकर बिठा दिया, मेरे पाँव से जूते निकाल कर मेरे पाँव अपने हाथों में लेके बिस्तर पे रखे और फिर अपनी चादर से मेरे खून को साफ करना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे से खून साफ किया, मेरे पेट को देख के कहने लगी, मेरे चेहरे की अफसुर्दगी को देख के कहने लगी अल्लाह अकबर, जिस कौम ने तुझे पत्थर मारे हो उसने कहा तुझे खाने को पूछा होगा।
اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی، مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی۔ سامنے اوطاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا، دودھ کا پیالہ اٹھایا، میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی۔ کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی، میں منہ میں لے کے چباتا، دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی، ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا، ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا۔ کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا، میں نے کہا ایک تو کھا لے۔ اے عائشہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا، کہنے لگی آپ کھاؤ ہماری فکر نہ کرو، اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔